فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. محترم ناظرین و سامعین، اس سے پہلے کی ایک مجلس میں فقہ سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور اس گفتگو میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ فقہ کے بنیادی ماخذ، یعنی جہاں سے فقہ حاصل کی جائے گی، دو ہیں. ان میں پہلا ماخذ ہے قرآن مجید. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کی تعریف علماء نے مختلف الفاظ میں کی ہے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اتری، جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے اور بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک تواتر کے ساتھ نقل ہو کر پہنچی ہے، اور جس کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت کی جا سکتی ہے. قرآن کریم کی یہ جو تعریف ہے، اس میں پہلی بات ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اللہ کی کتاب ہے قرآن کریم. اللہ کی کتابیں بہت ساری ہیں، اور بہت ساری کتابوں میں سے قرآن مجید کے علاوہ مزید 3 کتابوں کا ذکر قرآن کریم میں ان کے ناموں کے ساتھ ملتا ہے. توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی. توریت، زبور اور انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے. قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. قرآن اور ان کتابوں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کا نام قرآن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں اتری ہیں وہ خواب کے ذریعے بھی اتری ہے اور الہام کے ذریعے بھی اتری ہے، یعنی دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بات ڈال دی گئی ہے. لیکن خواب اور الہام کے ذریعے سے جو چیزیں اتری ہے وہ قرآن نہیں ہے. قرآن صرف وہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے. پھر آگے کا جو مصاحف میں لکھی ہوئی ہے، تو اب جو شکل ہے قرآن کریم کی وہ یہ ہے کہ وہ مصاحف میں لکھا ہوا ہے، اور آگے یہ کہا گیا کہ بغیر کسی شک و شبہ کے تواتر کے ساتھ ہم تک قرآن پہنچا ہے. تواتر کے ساتھ. تواتر کا مطلب کیا ہے کہ ہر زمانے میں اتنے لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، آگے بڑھایا ہے کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقلی طور پر ممکن نہیں ہے. بڑی تعداد نے، ہر زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس قرآن کو دوسروں تک پہنچایا ہے، نقل کیا ہے. تو یہ جو تواتر کی بات ہے، اس بنیاد پر ایک مسئلہ حل ہونا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی بعض قرأتیں شاذ قسم کی ہیں کہ جن کو تواتر کی حیثیت حاصل نہیں ہے، تو ان کو قرآن نہیں سمجھا جائے گا. قرآن صرف وہ ہے جو تواتر کے ساتھ ہم تک منتقل ہو کر آیا، جو آیات تواتر کے ساتھ اور قرأت جو تواتر کے ساتھ ہم تک منتقل ہو کر آئی ہے، اس کو قرآن سمجھا جائے گا. اور آگے ایک بات یہ کہی گئی کہ جس کی تلاوت کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے. عبادت کی جاتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ تو نماز پڑھتے ہیں،
نماز میں قرآن کریم کی تلاوت متعین ہے، اور قرآن کریم میں بھی سورۃ الفاتحہ کی تلاوت متعین ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہو اس کو پڑھو۔ تو قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، خصوصی طور پر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو نماز ہوگی۔ اگر قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کلام کی تلاوت کر دی جائے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پڑھ لی جائے، تو کیا نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ نماز جس کلام کے ذریعے سے ہونے والی ہے وہ کلام صرف اور صرف قرآن ہے۔ یہ قرآن کی خصوصیت ہے۔ قرآن وہ کلام ہے جس کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے، نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن کریم ہے جس کی تعریف علماء نے ان لفظوں میں کی ہے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی قیامت تک حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح لفظوں میں لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا کہ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلا شبہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کے وعدے کو پورا فرمایا۔ حفاظت کے ذرائع دو ہیں، ایک ذریعہ حفظ کا ہے، یعنی یاد کر لینے کا، سینے اور دماغ میں محفوظ کر لینے کا، اور دوسرا ذریعہ ہے کتابت کا، یعنی لکھ لینے کا۔ قرآن کریم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں ذریعوں سے حفاظت کے وعدے کی تکمیل فرمائی۔ جہاں تک کہ قرآن مجید کو حفظ کرنے کی بات ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کے الفاظ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ کروا دیتے۔ شروع میں صورتحال یہ تھی قرآن کریم اور صحیح بخاری وغیرہ کی روایت کی روشنی میں کہ جب جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کے الفاظ لے کر آتے، آیات لے کر اترتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے الفاظ بھول نہ جائے، مس نہ کر بیٹھے، جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے تھے۔ تو ساتھ ساتھ پڑھنے کا یہ جو عمل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ مشقت بھرا عمل تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جلدی جلدی قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرے۔ قرآن کو پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب قرآن ہماری طرف سے پڑھ دیا جائے تو پیچھے پیچھے آپ اس کو پڑھیں۔ ایسا کریں گے تو پھر ہم آپ کو یاد کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سننے کے بعد یاد کر لیتے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قرآن سناتے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قرآن کو سن کر یاد کر لیتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن کریم کے حفاظ کی ایک بہت بڑی تعداد تیار ہو گئی تھی۔ سن 4 ہجری میں، یعنی غزوہ احد کے پیش آ جانے کے دوسرے سال بئر معونہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید کر دیے گئے۔ یہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دعوت اور تبلیغ کی غرض سے لوگوں کی درخواست پر بھیجے گئے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے کون تھے؟ تو ان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ قرہ تھے، یعنی قرآن کریم کے حفاظ تھے۔ تو 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مارے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور واقعے میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس طرح کے شہید ہوتے ہیں۔ تو کثرت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمہ کذاب کا فتنہ رونما ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کے خلاف جنگ لڑی گئی، جس کو جنگ یمامہ کے نام سے تاریخ جانتی ہے۔ اس جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد شہید ہوئی، 700 کے قریب
وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شہید ہوئے کہ جو حفاظ تھے. تو حفاظ کی ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کر لیا تھا، اور یاد کرنے کی بنیاد پر اس طرح قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی تھی. بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے. اب ہزاروں نہیں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر رکھا ہے. یہ حفظ کا ذریعہ ہے، یاد کر لینے کا ذریعہ ہے. حفاظت کا دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ تحریر کا، یعنی لکھنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس طرح اس بات کا اہتمام ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یاد کروا دیا جائے زبانی طور پر، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بات کا بھی اہتمام ہوتا تھا کہ قرآن کریم کے الفاظ تحریری طور پر بھی محفوظ کر لیے جائیں. اس کے لیے کاتبین وحی کے لکھنے والوں کی ایک پوری جماعت موجود تھی جو قرآن کریم کے الفاظ کو لکھ لیتی تھی، اور قرآن کریم کے الفاظ چمڑیوں پر، چمڑوں پر، درخت کے جھاڑ کے چھالوں پر اور پھر پتھروں پر، ہڈیوں پر لکھے جاتے تھے. لکھے تو جاتے تھے لیکن یکجا طور پر اور مرتب انداز میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا ایک ساتھ، اور ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ممکن بھی نہیں تھا. ممکن کیوں نہیں تھا؟ تو امام خطابی وغیرہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ ممکن اس لیے نہیں تھا کہ احکام کے نزول کا سلسلہ جاری تھا، ایک حکم اترتا اور پھر بعد میں اس کے نسخ کا فیصلہ ہوتا. اگر ترتیب سے قرآن مجید کو لکھ لیا جاتا تو پھر آیت کو بدلنے یا مٹانے کے سلسلے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا. اس لیے مرتب انداز میں ایک ہی کتاب کی شکل میں ترتیب سے لکھنے کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہو سکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی، مسلمہ کذاب نمودار ہوا اور اس کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جنگ کی، اور اس جنگ میں حفاظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی. تو حفاظ قرآن کی بڑی تعداد جب شہید ہوئی تو خصوصی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ڈالی اور ان کو تشویش لاحق ہوئی کہ اگر اسی کثرت سے قرآن کے حفاظ شہید ہوتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو پھر قرآن اس دنیا سے اڑ جائے گا اور اس کی حفاظت کا سامان نہیں ہو پائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ قبل اس کے کہ قرآن کریم کے حفاظ اس دنیا سے رخصت ہو، قرآن کو کتاب کی شکل میں، مرتب کتاب کی شکل میں محفوظ کر لیا جائے. تو یہ مشورہ ہے، ان کے ذہن میں یہ بات آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبل اس کے کہ قرآن ضائع ہو جائے ہم کو اس کے لکھنے کا اہتمام کر لینا چاہیے. صحیح بخاری میں تفصیل موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے پر پسو پیش کیا. کہنے لگے کہ جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو اس کام کے لیے کھول دیا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ امت کے لیے خیر کا ذریعہ ہے، خیر کا ذریعہ. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کاتبین وحی کے سلسلے کی ایک نمایاں کڑی تھے، ان کو بلایا گیا اور ان کو یہ کام سونپا گیا اور سمجھایا گیا کہ یہ کام کرنا ہے. انہوں نے بھی اس سلسلے میں تردد کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر گئے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. یہاں ٹھہر کر ہم کو اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، آپ کے اعمال کی پیروی اور اقتداء کس حد تک کرنے والے تھے، اور ان کا ایک طرح سے متفقہ نقطہ نظر یہ تھا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ہیں وہی کرنا ہے، جن کاموں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے ان سے گریز کرنا ہے، دور رہنا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جمع قرآن کا کام نہیں کیا تھا تو اس کی ایک علت تھی، اس کی وجہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کرنا ممکن نہیں تھا، نہ وسائل ویسے تھے اور نہ ہی سبب ایسا تھا، مجبوری تھی کہ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے.
وحی کی تکمیل ہو گئی، قرآن کریم پورا کا پورا نازل ہو گیا ہے، اب رکاوٹ دور ہو گئی ہے اور بہت حد تک اسباب بھی ویسے پیدا ہو گئے ہیں، ضرورت کا بھی تقاضا ہے تو ضرورت کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بھی رہنمائی کی ضرورت امت کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رہنمائی فرما دی تھی کہ میری سنت کی پیروی کرنا اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنت کی پیروی کرنا، تو عملی طور پر یہ سنت ہے خلفائے راشدین کی طرف سے کہ وہ احکام کہ جن کی ضرورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش نہیں آئی، یا ضرورت تو تھی لیکن رکاوٹ تھی، رکاوٹ کی بنیاد پر، سبب پیش نہیں آنے کی بنیاد پر اس پر عمل نہیں ہو سکا، تو بعد میں اس پر عمل کرنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے سے وہ سنت ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ تو یہاں یہی معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا، اب ممکن ہے اور اس کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اور اب یہ کام ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نوجوان صحابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں نمایاں مقام اور پوزیشن رکھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ذمہ داری دی اور انہوں نے قرآن کریم کے منتشر اوراق کو یکجا کرنا شروع کیا۔ ہڈیوں پر لکھی گئی آیتیں، چمڑوں پر لکھی گئی آیتیں، لوگوں کے سینے میں محفوظ آیتیں، سب کو انہوں نے جمع کیا، اور ساری محنت اور ساری کوشش کے ساتھ ساتھ کسی آیت کو جمع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے ان کی یہ کوشش رہی اور یہ اہتمام رہا ان کی طرف سے کہ 2 گواہ لیے جائیں، 2 گواہ۔ تو جب تک 2 لوگوں کی گواہی نہیں ہو جاتی اور پورا اطمینان حاصل نہیں کر لیا جاتا، اس وقت تک وہ کسی آیت کو قرآن کریم میں شامل نہیں کرتے۔ اس طرح انہوں نے محنت کی اور صحیفے وجود میں آئے، صحیفے وجود میں آئے، ایک ایک سورہ انہوں نے ایک ایک جگہ کر دیا اور اس کو جمع کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد، ان کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، یہ صحیفے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں انہی کے پاس رہے، پھر ان کی شہادت کے بعد یہ صحیفے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منتقل ہوئے، اور پھر ایک خاص اور سبب قائم ہو گیا مزید اہتمام کا۔ وہ سبب کیا ہے؟ تو قرآن کریم کے سلسلے میں یہ بات حدیث میں، صحیح حدیث میں آئی ہے کہ قرآن کریم کا نزول 7 قراءتوں پر ہوا ہے۔ 7 قراءتوں پر نزول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو 7 لہجوں پر، 7 لہجوں کے ساتھ کبھی فعل ہے تو واحد فعل استعمال کیا گیا ہے، جمع کا استعمال ہو جاتا ہے یا کر لیتے ہیں لوگ۔ اسی طرح کوئی کلمہ ہے اس کو واحد بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور جمع کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، زیر اور زبر کا حرکات کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے فرق کے ساتھ قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور اس فرق سے قرآن کریم کے معنی اور اس کے مفہوم میں کسی قسم کا کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔ لہجے کے فرق کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ موسیٰ کا لفظ ہے تو موسیٰ کھڑا زبر کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، الف مقصورہ کے ساتھ موسیٰ، یہ ایک لہجہ ہے، لیکن دوسرا لہجہ کیا ہے اس میں؟ موسیٰ ہے، موسیٰ۔ تو موسیٰ کہے یا موسیٰ کہے بات تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا کلمہ مکمل ہو گیا، تو کلمت واحد، لیکن اس کو کلماتوں بھی پڑھا گیا، تو کلمہ پڑھے یا کلماتوں پڑھے معنی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے جو مجید ہے، بزرگی والا ہے، تو ذو یعنی جو والا ہے وہ بھی مجید ہو سکتا ہے، اور عرش جو ہے وہ بھی مجید ہو سکتا ہے۔ تو اگر عرش کی صفت مانیں گے مجید کو زیر آنا چاہیے، ذو العرش المجید ہی ہونا چاہیے، اگر ذو کی صفت مانیں گے تو مجید ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، تو اس طرح کا فرق تھا۔ یہ فرق اپنی جگہ پر تھا اور اس سے کوئی تبدیلی تو ہونے والی نہیں تھی، لیکن بعد کے ادوار میں جب قرآن کریم کے پڑھنے والے کثیر ہوئے اور عجمی علاقے کے لوگ بھی قرآن مجید کو پڑھنے والے ہوئے، تو یہ جو قرأتوں کا اختلاف ہے لوگوں میں اختلاف کا سبب بننے
لگ گیا اور بعض موقعوں پر یہ اختلاف شدت اختیار کرنے لگ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو محسوس کیا، اور خصوصی طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں صحیح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے اس کو محسوس کرتے ہوئے وہ آذربائیجان اور ارمینیا وغیرہ کے علاقے میں جنگوں میں شریک تھے، انہوں نے اختلاف کو دیکھا تھا، وہاں دیکھا تھا امیر المؤمنین جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین، قبل اس کے کہ یہ امت پچھلی امتوں کی طرح اختلاف میں پڑ جائے، آپ کو ان کا ہاتھ تھام لینا چاہیے اور ان کو ایک کرنے کا سامان کر دینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تو ان کو ایک قرات پر جمع کر دیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان صحیفوں کو جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھے منگوایا، اور پھر 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو متعین فرمایا۔ 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، زید بن حارثہ، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث، 3 قریشی صحابی تھے اور ایک انصاری صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ قریشی صحابہ کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی کلمے کے سلسلے میں، کسی لفظ کے سلسلے میں، تو قریشیوں کی قرات کو ترجیح دینا، اس لیے کہ اصلاً قرآن کریم کا نزول انہی کی قرات پر ہوا ہے۔ تو ان چاروں حضرات نے محنت کی اور پھر انہوں نے ایک قرآن جمع کیا جس کو الام کا نام دیا گیا۔ الام یہ مصحف عثمان ہے، جس کو باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے حکم سے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مرتب کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے متعدد نسخے تیار کروائے اور مختلف شہروں میں جو بڑے شہر تھے وہاں ایک ایک نسخہ بھجوایا، اور ہر نسخے کے ساتھ ایک پڑھانے والے ماہر قاری کو بھی انہوں نے روانہ کیا، اور جو منتشر اوراق تھے، منتشر کتابیں تھیں، ان کے سلسلے میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ وہ صحیفے جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے وہ انہی کی طرف لوٹا دیے گئے، اور بعد میں مروان بن حکم کے دور میں ان کو بھی جلا دیا گیا۔ تو اس طرح سے اختلاف کا سد باب ہوا اور قرآن کریم کی حفاظت کا سامان ہو گیا۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم کے جمع و تدوین کی ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دینے کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی حفاظت کے وعدے کی تکمیل کی تھوڑی سی تفسیر ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب جو قرآن کریم ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم جس کو پڑھتے ہیں، جس شکل میں پڑھتے ہیں، اس شکل میں اب بھی قرآن کریم نہیں تھا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بعد میں مزید ترقیات ہوئی، زیر، زبر، نقطے وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی قرآن کریم میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہوتے تھے ابو الاسود الدؤلی، ان کے مشورے سے یزید بن ابی سفیان جو بصرہ کے گورنر ہوتے تھے، انہوں نے حرکات وغیرہ، نقطے وغیرہ لگانے کا کام کیا، اور پھر بعد میں مزید ترقی ہوئی حجاج بن یوسف کے زمانے میں، تو اس نے زیر زبر وغیرہ لگوائے، اور پھر بعد میں کچھ اور دوسری علامت خلیل نحوی کے ذریعے سے لگائی گئی، اور اس طرح سے وہ قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے مرتب ہو گیا، اور اللہ نے چاہا تو یہ قرآن قیامت تک اس دنیا میں موجود رہے گا اور لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ یہ فقہ کا بنیادی ماخذ ہے، شرعی احکام بنیادی طور پر قرآن کریم سے حاصل کیے جائیں گے، لیکن حاصل کرنے کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، بہت سارے لوگوں کی یہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا، اور اس سلسلے میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی جو سندی طور پر ضعیف ہے کہ اگر کوئی حکم آئے سامنے تو کوئی مسئلہ سامنے آئے تو اس سے متعلق حکم کہاں سے معلوم کرو گے؟ تو پہلے قرآن کریم میں دیکھیں گے۔ تو پہلے قرآن کریم میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن کریم میں دیکھیں گے، اگر یہ مطلب ہے تو یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دوسرے ماخذ کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا۔ قرآن اور سنت دونوں کو دیکھنے کے بعد کوئی حکم نکالا جائے گا اور کوئی فیصلہ سنایا جائے گا۔ قرآن سے متعلق تھوڑی سی معلومات ہمارے سامنے آج آ گئی ہے، انشاءاللہ ہم دوسری مجلس میں دوسرے ماخذ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق معلومات حاصل کریں گے، اور پھر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ قرآن اور سنت کے درمیان تعلق کیا ہے، اور دین صرف قرآن پر قائم ہے
یا قرآن کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس کے ساتھ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ حقیقی بات تو یہی ہے کہ قرآن اور سنت دونوں ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ساتھ رہیں گی اور دونوں چیزیں ایک ساتھ حوض کوثر پر میرے سامنے پہنچیں گی۔ یہ ساتھ ہی رہیں گے، اور جب تک ساتھ رہیں گی تب تک اسلام رہے گا، ورنہ پھر اسلام کا کوئی تصور نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، ہم سب کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔